السلام علیکم، میں ہوں ہدا ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا ہے. آلموسٹ تقریباً ایک دن گزر گیا ہے سارے سین کو. سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے 3 رکنی بینچ کو، جس کی طرف سے 3-0 فیصلہ آتا ہے کہ جی بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا جائے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا جائے. ان اے ویری لانگ وائل یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کو ایک ریلیٹیولی سائلنٹ ماحول نظر آتا ہے سیاست کے اندر بھی اور نیوز میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. تو اوبویسلی، اور کیونکہ ہمیشہ سے آپ کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہی آلویز ہیز اے اسٹریٹجی، ہی آلویز ہیز اے موو اپ ان ہز پاکٹ. ان کے پاس ہمیشہ ایک کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے معاملات کا. لیکن ابھی پلان اے فیل ہوتا ہے اور آپ ایڈمٹ کریں یہ نظر آ رہی ہے چیز کہ ایک ڈیسپریٹ موو جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کل پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو ساتھ الائنس کرنے کی طرف جانے والی سچویشن جو بنائی انہوں نے، اور وہ بھی فیل ہوتی ہے. وہ پریس کانفرنس کر کے وہ بھی جو ہے وہ بیک آف کر جاتے ہیں. جو بھی ریزنز بنا، پریشرائز ہوئے نہیں ہوئے، لیکن وہ معاملہ بھی ہاتھ سے گیا پاکستان تحریک انصاف کے. اب جو پلان سی ہے جو بڑا ٹائم سے باتوں میں ہی تھا کہ جی اگر آزاد امیدوار کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں آئیں گے. بہت مشکل ہوگا، ووٹر کو مشکل ہوگا، جو لڑ رہا ہے الیکشن اس کو بہت مشکل ہوگا. لیکن ابھی الیکشن سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ ہے وہ اس بارے میں بڑا پر امید ہے. ان کا اب اسٹریٹجی یہ رہی ہے والی گئی ہے اب کہ وہ پریپیئر کرے اپنے آپ کو اور پھر لوگوں کو اس چیز کے لیے کہ جی یہ آپ اسٹڈی خود کریں اور ہم بھی آپ کی ہیلپ کریں گے پتہ کرنے میں کہ آپ کے حلقے میں کھڑے ہوئے امیدوار کو کون سا انتخابی نشان دیا گیا ہے. سو اٹ از ایزیئر فار یو ٹو ووٹ. اور یہ ساری سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے سو فار. بٹ کل کے لحاظ سے تھوڑا سا اگر ہم ان کے وکیلوں کی پرفارمنس کے اوپر غور کریں تو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے دے ور وشس، دے ور اسٹریٹ فارورڈ وشز، کلیئر مائنڈیڈ. ان کو پتا تھا ہمیں کیا چاہیے اینڈ ویل پریپیئرڈ. جج کا بھی ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ تھا وہ تو دس از اے ویری گڈ تھنگ کہ یہ ہیئرنگز لائیو ہوتی ہیں. لوگ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ لوگ انصاف ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو انصاف وغیرہ کا تو نہیں پتہ لیکن اپنی آنکھوں سے تو لوگ دیکھ رہے ہیں. اس میں چیز صحیح تھی غلط تھی یو کین سے کہ ہاں ٹھیک ہے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ جسٹ ہونے چاہیے. بٹ اس کی اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے ایک ایسی پارٹی کا استعمال کرنا جو ایک اکیلی ایسی پارٹی ہے ملک میں جو ڈائنیسٹی پالیٹکس خاندانی سیاست سے دور ہے، خاندانی سیاست اس کے اندر موجود نہیں ہے. وہ ایک عام بندے کی بیسیکلی پارٹی ہے، ایک عام بغیر کسی سیاسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ بندہ آگے آتا ہے اور اس طریقے سے بنی اور اس پارٹی کو آپ بلی کا بکرا بنا کر ایک انٹرا پارٹی الیکشنز کی امپورٹنس بتانے کی اگر کوشش کرے سپریم کورٹ تو کویشچن یہی ہے کہ کیا یہ ایک جسٹ موو تھا، کیا یہ ایک رائٹ ٹائم تھا ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی امپورٹنس ابھی تک سمجھ آ گئی تھی. اتنے میں بھی سمجھ آ جاتی کہ اگر بلے کا نشان وہ مل جاتا ہے یا جو بھی، لیکن ٹائمنگ ایک بندے کو انہوں نے جس کو بھی اس کی ہواؤں کا رخ اس کی طرف نہیں ہے اس وجہ سے they were okay with making that party, making that person a sacrificial goat. اس میں وکیلوں کی جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ تھوڑے سے they were lacking a bit. حالانکہ فیکٹ یہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں they are holding the fort all by themselves. لائر ونگ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ بڑا بزی رہتا ہے کیونکہ وہ جو ہے اس وقت گوہر علی خان وہ بھی وکیل ہیں، وہ چیئرمین ہیں. آئی ڈونٹ نو اب ان کو چیئرمین کہہ سکتے ہیں آپ یا نہیں کل کے ڈیسیجن کے بعد، لیکن بہرحال عمران خان نے ان کو ملٹیپل ریزن سے چوز کیا ہوگا جس میں سے ایک کہ وہ ایک میلو ایک بڑا کام انسان ہے اور اپنا عمران خان کو اوور ٹرن کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے ڈیسیجنس کو بے وجہ انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن وہ ایک لائر ہیں، سب سے بڑا ریزن یہ ہے جو لائر ہیں وہ تھوڑا سا امیون ہو جاتے ہیں اس اریسٹ پکڑ دھکڑ کلچر کو لے کے جس کا پاکستان تحریک انصاف سامنا کر رہی ہے بہت مہینوں سے. تو اس لحاظ سے ہی واز اے بیٹر چوائس ٹو گیٹ یہ بہتر تھا کہ ایک لائر کو اس پوزیشن کے اوپر لا کر بٹھایا جائے اینڈ دے ڈیڈ دیٹ. بٹ اس کا دے ہیو اے لاٹ آن دیئر پلیٹ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز، اور وہ اس ہیئرنگ سے وہ کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ آپ نے عمران خان کے جو ہے میسنجر کے طور پہ بھی رول پلے کرنا ہے. پوری پارٹی جو ہے وہ اریسٹ
اور ان طرح کے لیگل ایشوز میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، پولیٹیکل ایشوز کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، پھر آپ نے اتنے امپورٹنٹ کیسز جس کے اوپر آپ کی پوری الیکشن کیمپین، آپ کی پارٹی کی یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لائف ہے وہ پوری ڈیپینڈ کرتی ہے، ایسے کیسز کو بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے. تو اس کے اندر جتنا مرضی آپ کی پلیٹ پہ ہو، یو کانٹ سے کہ ہاں اٹ از اوکے ٹو لیک اے بٹ، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ خیر تھی، یہ خیر نہیں تھی. حالانکہ ہواؤں کا رخ اس طرف نہیں ہے، تو یو کین اٹ از obvious ڈیسیجن. بیسٹ لائرس کے ساتھ بھی یہی آتا کہ ان کا بلے کا نشان ان سے لے لیا جاتا، لیکن تھوڑا سا لیک کر رہا تھا ان کا لائر ونگ پاکستان تحریک انصاف کا. کانسٹیٹیوشن کے بارے میں وہی بات کہ سلیکٹیو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے اندر. انٹر پارٹی الیکشنز میں ان کا جو بھی رول رہا، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر، ملک کے اندر ہماری یہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے ایسا رول پلے نہیں کیا ہے. یہ ایسے بہت سے ڈیسیجنز دے چکی ہے، بہت سے وقتوں پہ دے چکی ہے. آپ پہلے بھی میں مینشن کرتی ہوں، یہ مولوی مشتاق کو، بھٹو کو، پھر اس کے بعد نواز شریف کو بھی، کہ ان سب کو جب ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرنا تھا تو جوڈیشری ہی بیچ میں لائی جاتی ہے، جوڈیشری کو ہی پکڑا جاتا ہے. حالانکہ اگر یہی چیز آپ بیک ریورس کر دیں تو بہت ایزی ہو جائے گی چیزیں کہ ان سب کے اوپر اسی طرح کے کیسز بنائے جا سکتے ہیں، جوڈیشری کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، لیکن وہ وہاں الاؤڈ نہیں ہے. سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے، تو ان کو پکڑ کے آپ تھوڑا سا اسٹریچ کر سکتے ہیں ان کے معاملات کو، پھر ان کو آپ سزا بھی دے سکتے ہیں جس طرح بھی دی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے تو زیادہ محسوس ہوتی ہیں، زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں تو پھر اور ڈبل ٹرپل فیل ہوتی ہے ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ جب ہوتا ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس الیکشنز کو لے کے کیا معاملات رہ جائیں گے، وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کریں گے، سو فار وہ اسی چیز کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے کہ آزاد امیدواروں کو وہ اس طریقے سے لڑوائیں الیکشنز کو، اور ان کے جو معاملات ہیں لوگوں تک، جو ووٹر ہے ان کو اویئر کیا جائے کہ وہ اویئر رہے ان معاملات سے کہ یہ نشان ہے اور ووٹ کے اوپر ایفیکٹ نہ آئے. لیکن آئے گا. عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں اسٹرگل کرے گی اگر اسی اسٹریٹجی کے ساتھ جائے گی جو ان کے اوپر امپوز کر دی گئی ہے اس ٹائم. ان کے پاس اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا. لیکن ایک اور راستہ بھی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کے پاس جو ایک آخری راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک دیں، ہاں کر دیں، یا جو بھی ان کے اس ٹائم لگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جو بھی وہ باتیں کر رہے ہیں ان سب سے مکر جائیں اور ہر سارا ملبہ اپنے سر پہ لے لے، تو شاید ان کو دے کٹ دیم سم سلیک، تب تھوڑا سا ان کو شاید رعایت مل جائے. لیکن ایسا آئی ڈونٹ نو ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. اس سے پہلے اتنا نہیں تھا، کیونکہ پریشر تو وہ ڈال اتنا ہی رہے تھے، لیکن معاملات ایسے بنا دیے گئے ہیں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے اوپر گھیرا اس طریقے سے تنگ کر دیا گیا ہے کہ ناؤ دے ول فیل دا پریشر ہمیشہ سے موجود رہا ہے، فیل اب ہوگا. اس میں کیا موو آتا ہے ان کی طرف سے، ان کے جو امیدوار ہیں ان کی طرف سے، ان کی لیڈرشپ کیا اس پریشر کو ہولڈ کر پاتی ہے، نہیں کر پاتی ہے. تو انف ڈیز ابھی رہتے ہیں الیکشنز تک، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ فائنل ڈیسیجن کے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہاں پر معاملات جو رکے ہیں آج کے دن اب اس سے ورس یا اس سے بہتر یا اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں، چینج ہوں گے. خٹک صاحب کیسے پیچھے رہیں گے؟ جب کوئی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا معاملہ ہو وہ ضرور اس میں آئیں گے. ابھی انہوں نے جی نوشہرہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں 2010 اور 2011 کے بعد کوئی الیکشن صحیح نہیں ہوا، پارٹی میں الیکشن کی بجائے سلیکشن ہوا کرتی تھی. ان کا فردر کہنا تھا ایک پارٹی اپنے اندر جمہوریت پیدا نہیں کر سکتی تو ان سے جمہوریت کی کیا توقع کریں گے. الیکشن میں پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کی حیثیت آزاد امیدواروں کی ہے، آزاد امیدوار ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. اگلے 5 سال میں تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. ہماری پارٹی نئی پارٹی ہے، پورے صوبے میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں، پورے صوبے میں تقریباً 70 حلقوں سے امیدواروں کو کھڑا کر رکھا ہے. یہ پرویز خٹک نے کہا ہے. ان کی تو I say it again کہ ان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو لے کے ایک نفرت سی موجود ہے، وہ چھپایا نہیں چھپتی. لیکن یہ بات سچ ہے کہ امیدواروں کو افیکٹ آئے گا. یہ خٹک صاحب جو کہہ رہے ہیں دس از گوئنگ ٹو ہیپن. پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت جو ایک بہت پرومیننٹ رہنما ہے، انہوں نے کراچی میں ریلی کی اور اس میں انہوں نے بلے کے ساتھ انٹری کی ہے. یہ بڑا کلیئر میسج اتھارٹیز کو جاتا ہے.
उनके ऊपर अरेस्ट के प्लान्स है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। पहले उनको एक अटेम्प्ट की थी अरेस्ट की, वो फेल हुई, फिर उनको लाहौर में अरेस्ट कर लिया गया था, 3 MPO लगा के 2-3 दिन बाद छोड़ दिया उनको। अभी कराची में उनके साथ शायद उनको अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन अभी तक वो वैसे फ्री हैं। रैली से खिताब करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, उम्मीदवार को गिरफ्तार हुए हैं हमारे, लेकिन आज भी इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कराची के अवाम खुद घर से निकल आए, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें जलसे की दावत दी वो खुद घरों से नहीं निकले। सिंध में पार्टी टिकटों से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मैं मजम्मत करता हूँ, और जो टिकट होल्डर आज की रैली में शरीक नहीं हुए वो हमारे वफादार ही नहीं हैं। 15 सालों से पीपल्स पार्टी सिंध पर काबिज है, लेकिन आज तक सिंध को कब्ज़ों के अलावा कुछ नहीं दिया। आज भी कराची में शहरी पानी टैंकर से ख़रीदने पर मजबूर हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला इस तरीके से हैं कि अगर ये 8 फरवरी को इलेक्शन जीत भी जाते हैं, लेट्स सी अज्यूम, हालांकि ऐसा नहीं होगा, तब भी 9 फरवरी का दिन उनके लिए मुश्किल हो सकता है, फॉर मल्टीपल रीजंस, फॉर मैनी रीजंस। सिर्फ ये रीज़न नहीं कि आप कहें कि अथॉरिटीज़ उनको और ज़्यादा टारगेट शुरू कर देंगी, और अरेस्ट और पकड़ धकड़ शुरू कर देंगी, उनकी लीडरशिप भी बहुत स्कैटर हो जाएगी। और आपको, क्योंकि इमरान खान साहब इस टाइम जेल के अंदर मौजूद हैं, और जो गौहर अली ख़ान है वो इस टाइम चेयरमैन पोजीशन के ऊपर नहीं है, तो मामलात इस टाइम टफ सिचुएशन की तरफ और ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जा सकते हैं। बट आई डू अप्रिशिएट कि किस तरीके से बगैर लीडरशिप और इतने स्कैटर्ड माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी बहुत जो भी स्टिक टुगेदर करके बैठी हुई है, वो भी बड़ी बात है। लेकिन पॉपुलैरिटी में तो मुस्लिम लीग नून इक्वल आ गई हुई है PTI के, जो भी रीजंस हैं उसके लिहाज से 2-3 पोल्स हो चुके हैं, पर्सनल चैनल्स की तरफ से भी पोल्स हो चुके हैं, तो आपको PMLN का बंदा नज़र आता है पंजाब के अंदर एटलीस्ट। इस डिसीजन के बाद शायद थोड़ा सा लोगों में ऊपर नीचे आ गया हो कि वो 2-3% जो है और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हो गए हो, क्योंकि ये एक मेंटालिटी होती है, एक इंसान की जहनीत ही ऐसी होती है कि जब आप एक साइड को बहुत विक्टिमाइज़ किया जाता है तो लोग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ की तरफ। अगर इलेक्शंस फेयर एंड स्क्वायर करवाए जाते हैं तो इवन देन भी चीज़ें PMLN के हक़ में भी शायद जा ही सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ PTI के ही हक़ में जाएँ। ये एक बात है। और अगेन इस टाइम इमरान खान सिर्फ आप जो है वो विक्टिमाइज़ नहीं, पूरी सियासत हमारी विक्टिमाइज़ हुई हुई है इस टाइम। ये पूरी हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के ऊपर टारगेट्स हैं, सिर्फ इमरान खान के ऊपर नहीं है। ये नवाज शरीफ के ऊपर भी जब टारगेट हुआ था, वो इसी तरह का क्रिटिसिज्म उनकी दफ़ा भी आना चाहिए था। जब भी कोई डेमोक्रेटिक लीडर इस लिहाज से टारगेट हो तो उसके लिए उसी तरह का रिएक्शन आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो डेमोक्रेसी है और जो हमारे सियासतदान हैं, जो कि अपेरेंटली इलेक्टेड नुमाइंदे हैं हमारे, और अपेरेंटली जो है वो जमहूरियत के अलंबरदार हैं, तो वही एक दूसरे के सगे नहीं हैं, वो एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, तो फिर आपके राइवल्स ने तो आपको खड़े होने ही नहीं देना। और यही हमारे 75 साल मुल्क की हिस्ट्री रही है। थोड़ा सा क्रॉस द बॉर्डर बात कर लेते हैं। मालदीव में जो मालदीव और भारत के आपस में बड़े कशीदा हालात चल रहे हैं, उसमें मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ू ने भारत को अपनी फ़ौजें मालदीव से निकालने का अल्टीमेटम दे दिया है। ये कोई 100 जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो मालदीव में मौजूद हैं 1988 से, जो जहाज़ उड़ाने, तरबियत और सर्वेलेंस समेत दीगर गैर जंगी अमूर के लिए वहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त की हुकूमत की दरख्वास्त पर भारतीय फ़ौजियों को बगावत के ख़तरे और श्रीलंका के तामिल टाइगर्स से हिफाजत के पेश नज़र तैनात किया गया था। और ये 3 माह कबल जब मालदीव के सदर ये मोहम्मद मुइज़ू इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने मालदीव का ये पुराना जो कल्चर चला आ रहा है कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो इंडिया का विज़िट ही करता है हमेशा मालदीव, उन्होंने वो उसको ख़त्म किया, और वो इंडिया आउट के ही एजेंडे पे आए थे। अक्टूबर में इलेक्ट हुए थे कि मैं इंडिया आउट, इंडिया की प्रायोरिटीज़ इस मुल्क से ख़त्म करूँगा, और उन्होंने उसको किया भी। सबसे पहले विज़िट उन्होंने तुर्की का किया, फिर चाइना का किया, और अभी भी वो रिसेंटली चाइना का विज़िट करके आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा प्रो बीजिंग माइंडसेट की गवर्नमेंट है मालदीव्स की। इसमें थोड़ी सी और मसले आ गए हैं, और 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है इस टाइम मालदीव्स ने इंडिया को कि अपने जो 100 फौजी आपके हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं वो इस जो है ना जगह से निकल जाए और अपने मुल्क वापस जाएं। ये हालात हैं, और इंटरनेशनल लिहाज से मामला वर्ड्स की तरफ ही जा रहे हैं। उसमें यमन वॉर, रेड सी में जो मसले हैं, और इंडिया की नेवी जो इस टाइम अरेबियन सी में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही है, वो सब चीज़ें कशीदगी की तरफ खित्ते में, एशियन रीजन में मामलात को की तरफ पॉइंट कर रही हैं। बट लेट्स सी कि आगे मामलात किस तरफ जाते हैं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।